الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پابندی محبت کہیں آزاد نہیں ہے، پابندی محبت کہیں آزاد نہیں ہے، اس قید کے اے دل کوئی میعاد نہیں ہے۔ بیان سے قبل ہمیشہ کے لیے کچھ گزارشات کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جن احباب کے پاس موبائل فون ہے وہ بیان کے دوران بند رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی یا اچھی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی، تو اس توفیق کا شکر اور مسجد و نماز کا ادب اور اچھی مجلس کا ادب یہ ہے کہ غفلت کے اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نماز میں کسی کا موبائل بجتا ہے سب کی توجہ بڑھ جاتی ہے، بیان میں کسی کا موبائل بج جاتا ہے سب کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ تو یہ غفلت کا بہت بڑا سبب ہے، اس کو بدل۔ نمبر 2، اصل کامیابی آخرت کی ہے اور اس کامیابی کا مدار عمل ہے، صرف باتیں کرنا اور سننا نہیں۔ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ آج لفاظی کا زمانہ ہے، کتنے لوگ خطابت کا نصاب پڑھاتے ہیں، خطابت کے اسلوب اور طریقے سکھاتے ہیں، یہ تو کہیں خطابت کا کورس کراتے ہیں، انگریزی کے بغیر کچھ بولتے بھی نہیں۔ ہاں، تو وہ کورس کیا ہوتا ہے؟ لفاظ ہی سکھاتے ہیں کہ تم نے الفاظ ایسے بولنے ہیں اور آپ نے ہاتھ اس طرح ہلانا ہے، پاؤں اس طرح ہلانا ہے، کبھی چھلانگ بھی لگانا ہے، یہاں کرتے ہیں۔ یہ الفاظ کی مثال کیپسول کی ہے۔ یہ کہتے ہیں خوبصورت کیپسول ہو اندر دوا نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں، اندر خالی ہے۔ تو یہ لفاظی اور یہ حرکات و سکنات یہ کیپسول، ٹھیک ہے کیپسول بھی بہتر ہو لیکن اندر دوا تو ہو۔ دوا نہیں سکھاتی کہ اس میں دوا ہونا چاہیے۔ دوا کیا ہے؟ اخلاص، اور بات شریعت اور سنت کے مطابق۔ جس بیان میں اخلاص ہوگا اور شریعت اور سنت کے مطابق ہوگا تو کیپسول اگر کم درجے کا بھی ہو تو بھی دوا کا اثر ہوگا۔
اگر کیپسول اعلیٰ درجے کی ہے اور اندر دوا کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے تو خالی پلاسٹک کے کیپسول سے کیا فائدہ ہو؟ تو لفاظی کا دور ہے. حضرت خواجہ منظور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کامیابی تو کام سے ہو نہ کہ حسن خوبصورت کلام سے نہیں. جس کلام پر عمل ہوگا تو عمل سے کام بنے. ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہاں التزام دوام کے معنی ہے، اس لیے کہ ذکر جو فرض اور واجب کے درجے کا نہ ہو اس پر فرض واجب کی طرح التزام پھر بدعت ہو جاتا ہے. تو یہاں التزام کا معنی کیا ہے؟ اور دوام کی بھی دو قسمیں. ایک منطقی دوام ہے کہ اس کا خلاف کبھی بھی نہ ہو، ہمیشہ کے لیے ہو. تو یہ دوام بھی التزام کے معنی میں ہو جاتا ہے، اس کا حکم میں ہو جاتا ہے. اور ایک دوام کثرت کے معنی میں، یہ ہمیشہ کے لیے نفل پڑتا ہے. اگرچہ سفر میں اور کبھی حضر میں طبیعت سیکھنی چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے یہ کام کرتا ہے. تو یہاں پر دوام کثرت کے معنی میں، جیسے کہا جاتا ہے یار یہ روزانہ یا ہمیشہ روٹی کھاتا ہے، حالانکہ کبھی ایسا بھی آتا ہے کہ روٹی نہیں کھاتا، طبیعت ٹھیک نہیں، ڈاکٹر نے کہا بھائی 3 دن روٹی بند، تو 3 دن انہوں نے روٹی نہیں کھائی، تھوڑا کم کر لو. تو ہمیشہ کے لیے روٹی نہیں کھا رہے، 2-3 دن ناغے کیے، تو جو چیز کثرت سے کی جاتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں ہمیشہ. تو یہاں دوام کثرت کے معنی کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے. اور ہمارے دوست کا شعر ہے، صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل. گفتار کا کیا معنی ہے؟ باتوں سے کوئی منزل پہ نہیں پہنچتی، ورنہ یہ گھر میں بیٹھ کر کلفی کرتا تو سارا کولر خالی ہو جاتا. خالی تو ہو جائے گا، ڈھکنا ہٹا دے، 1 گھنٹہ بیٹھا رہے تو شربت بن جائے گا. لیکن باتوں سے اس کو مقصد حاصل نہیں ہوگا کہ مقصد کمائی ہے. پھر کمائی کیسے ہوگی؟ جان کی بازی، کندھے پر کولر اٹھا کر جانا ہو. یہ مشقتیں اٹھانی پڑے گی پھر کچھ حاصل ہو. ہم کہتے بغیر مشقت کی مل جائے. اس لیے دوستو، آخرت کی کامیابی کا مدار باتوں پر نہیں، عمل پر، کام پر. تو ہم اور آپ ارادہ کر لیں کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کے کرم، فضل اور رحمت سے کہیں سنی جائیں گی، عمل کرنے کی کوشش کریں. ارادہ بہت بڑی چیز ہے. سب سے پہلی چیز جنت کی طرف جانے کے لیے ارادہ ہے، نیک بننے کے لیے ارادہ ہے. من اراد الآخر، پہلے ارادے کا ذکر کیا. ارادہ نیت کو کہتے ہیں. وسعی، پھر محنت. اچھا ارادہ، نیک ارادہ، نیک عزم، نیک منصوبہ بہت بڑی چیز. اچھے خیالات آنا، ماشاءاللہ، سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنا بنا رہے. جس کے دل میں اچھے خیالات آنے لگے، اچھے ارادے بننے لگے، تو سمجھو یہ اوپر کی طرف پرواز کرنے والا. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر سے رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پرندے کے گھونسلے میں جا کر ان کے بچوں کو دیکھو
تو ان کا سر یوں آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہو، کیونکہ مستقبل میں ان کو اڑنا ہے، تو اوپر کی طرف ان کا سر اٹھا ہوا ہو. اور گائے بھینس کے بچوں کو دیکھو سر لٹکائے ہوئے، اس کو زمین پہ چلنا، اس کی قسمت میں اڑنا. جس بندے کی قسمت میں اڑنا ہو، اللہ تعالی کی طرف پرواز کرنا ہو، اس کے دل میں اچھے خیالات، اچھے ارادے، اچھے عزائم، اچھے منصوبے پیدا ہوتے. سمجھ جاؤ یہ مستقبل میں اڑنے والا ہے، بلندیوں کی طرف جانے والا ہے، رفعت ان کو حاصل ہونے والی. جن کے ارادے پست ہیں، ہمارے حضرت فرماتے تھے تو بھائی دوستوں بتاؤ گناہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ فرمائے پھر بری چیز کو چھوڑنے میں تاخیر کیوں؟ حضرت کی جملے بھی ابھی عجیب ہے. کبھی ہم کیسٹ سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں حضرت کا، ماشاء اللہ. فرمائے بھائی پھر بری چیز کے چھوڑنے میں تاخیر کیوں؟ جب مانتے کوئی بری چیز ہے تو اس کے چھوڑنے میں تاخیر کیوں؟ کل چھوڑوں گا، پرسوں ترسوں، بھائی جلدی چھوڑو. ہر مسلمان مانتے کہ گناہ بری چیز ہے، گندی چیز ہے. اب لوگ بتائیے کسی نے چوری کی، اب چوری کرنے کے بعد اب کسی کو پتہ نہیں، لیکن یہ اندر سے بے چین ہوگا نہیں ہوگا؟ فوراً بے چینی شروع ہو گئی، کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو خبر نہ ہو جائے، کسی کو یہ نہ ہو جائے، چین سکون ختم، پریشانی شروع. اور جس نے چوری نہیں کی بے غم سو رہے، بے غم چل رہے، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. ہر گناہ پستی اور ذلت کی طرف انسان کو لے جاتا. تو گناہ کے خیالات آنا، اس ذریعے سے انسان پستی کی طرف جایا، قسمت اس کی خراب. اور اچھے خیالات آنا بہت بڑی بات. اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو باتیں کہیں سنی جائیں گی عمل کرنے کی کوشش کریں، اور دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا اور آپ کا بیان یہ ہے کہ دیندار کون ہے. یہ خوب یاد رکھیے کہ چونکہ دیندار بننا عزت ہے، دیندار بننا بلندی ہے، عروج ہے، رفعتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزتوں کے لیے، رفعتوں کے لیے، بلندیوں کے لیے، کامیابیوں کے لیے پیدا کیا، پستی اور ذلت کے لیے پیدا نہیں کیا. پستی کے راستے پر چلنا، ذلت کے راستے پر چلنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور عزت کے راستے پر چلنے کو فرض قرار دی. دیندار بننا فرض ہے، کوئی مستحب نہیں ہے. اور دینداری مطلوب ہے، اور دینداری ہم اور آپ پر فرض ہے. اور دینداری میں رفعتیں ہیں، بلندیاں ہیں، عروج ہے، عزتیں ہیں، خوشی ہے، سکون ہے، چین ہے. تو دیندار کون؟ تو جس کو دینداری حاصل ہو جائے گی اس کو رفعتیں مل جائیں گی، عزتیں ملیں گی، خوشی ملیں گی، چین، سکون، دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی. تو آپ لوگ دیندار بننے کے لیے تیار ہیں؟ دیندار وہ ہے جو دو فیصلے کرے. کیا کرے؟ بس آپ دو فیصلے کر لیں. آپ نمبر 1 پورے دین پر چلنا ہے. پہلا فیصلہ کیا ہے؟ پورے دن کی چلنا. دیکھیں اتنا کافی ہے نا، پورے دن پر چلنا. اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم. جس نے فیصلہ کیا مجھے پورے دین پر چلنا. نمبر 2 موت تک چلنا ہے. کب تک؟
ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، کیا پوری زندگی کا سودا ہے. پورے دین پر چلنا ہے اور موت تک چلنا ہے. یہ دو فیصلے جو کر لے گا یہ کون ہے؟ یہ دیندار. دیندار اسی کا نام. اب ہم اسی مجلس میں بیٹھ کر یہ دو فیصلے کر لیں. ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس سے توبہ کر لیں. اور یہ فیصلے اس کا اعلان کرنا بھی ضروری نہیں. دل علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دل کی بات کو جانتے ہیں. آپ اللہ سے کہیں آپ کا حکم ہے، اس لیے تیرے حکم کے مطابق میں پورے دن پر چلوں. وہ احکام جو میرے جسم سے متعلق ہیں ان کو بھی پورا کروں گا. جو میرے مال سے متعلق ہے ان کو بھی پورا کروں گا. جو میرے آس پاس رہنے والوں سے متعلق ہے ان کو بھی پورا کروں. زندگی کی جس پہلو سے آپ کے دین کا تعلق ہے میں اسی پہلو میں آپ کے دین کے تمام احکام کو پورا کروں گا، اس کے مطابق چلوں گا. جس نے اس کا فیصلہ کر لیا اور ساتھ یہ کہ ایک دن دو دن نہیں، ہمیشہ کی موت تک اسی پر چلوں گا، بس یہ دیندار. دنیا کی لالچ یا کسی کی خوف کچھ بھی ہو میں دین کو نہیں چھوڑوں. لالچ میں آ کر کے دین کو چھوڑوں نہ، خوف میں آ کر کے کسی شرعی حکم کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں. خوف ہو، لالچ اور طمع ہو، کسی بھی صورت میں میرے دین کو، شریعت کو نہیں چھوڑا. یہ دو باتیں جو آج فیصلہ کرے گا وہ بن جائے. اور یہ فیصلہ زبان سے بھی نہیں، دل سے کرے. ماضی میں جو کچھ ہوا دل میں کہے تو یا اللہ میں اس پہ نادم، مال کے لیے، اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، شیطان کی بات کو مان کر اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے جو تیرے حکم کو توڑا، میں نے جو تیرے نافرمانی کے کام کیے ان سب سے میری توبہ. آئندہ میری زندگی میں دو باتیں ہوں گی، پورے دین پر چلوں گا اور میرا یہ بھی ساتھ فیصلہ ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا اس پر چلتا رہوں گا، موت تک چلوں گا. یہ دل کا فیصلہ ہو. ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. میں ان دو حضرات کا، حضرت حکیم سے رحمہ اللہ حضرت کا نام لیتا ہوں، میرا دل خوش ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے تنزل الرحمہ بذکر. جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. نیک لوگوں کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. وَتُرْتَجَى الْمَغْفِرَةُ بِحُبِّهِ، نیک لوگوں سے جو محبت کرتا ہے اس محبت کا بدلہ کیا ہے کہ اس کی بخشش کی امید کی جا سکتی. یہ بخشش کا سبب، مغفرت کا سبب اور ذریعہ ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نیک لوگوں کی محبت. حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش بند. جیسے ہمارے اور آپ کی شریعت میں صلاۃ استسقاء ہے کہ لوگ میدان میں جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر دعا کریں، تو اسی طریقہ پر ان کے زمانے میں بھی
استسقاء کی جو صورت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ صورت اختیار فرمائی اور اپنے ماننے والوں کو ایک میدان میں جمع کیا. اس صورت کو اختیار کرنے کے بعد پھر بھی بارش نہیں ہو رہی. نبی کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بتلایا ہوا طریقہ جو اختیار کر لیتا ہے تو اس پر اس کا نتیجہ ضرور مرتب ہوتا ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے کارتوس کو، گولی کو بندوق میں ڈال دی اور اس کا گوڑا اٹھایا اور پھر دبا دیا تو گولی چلنا ہے. گولی نہیں چلی، معلوم ہوا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے. پتہ چلا پیچھے سے ایک پٹاخہ ہے جو آگ لگانے کے لیے رکھا جاتا ہے، وہ نہیں، اس لیے بارود کو آگ نہیں لگی. جس طرح بندوق پر اور گولی پر کسی کو اعتماد ہو کہ یہ اعلیٰ بندوق ہے اور اعلیٰ گولی ہے اور اس میں گولی ضرور چلتی ہے، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پورا کرنے کے بعد اس کا جو نتیجہ اور ثمرہ ہے اس کے موجود ہونے پر اس سے زیادہ یقین ہوتا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا تو ضرور ہو. تو وہ صورت اختیار کی گئی، اس کے باوجود بارش نہیں ہو رہی تو کلیم اللہ تھے، ہم کلام ہو گئے. تو کہ بارش کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شرط کی کمی ہے. جیسے وہاں گولی میں پٹاخے کی کمی تھی تو بندوق اعلیٰ، گولی بارود اعلیٰ، سب کچھ اعلیٰ، لیکن اس کمی کی وجہ سے گولی نہیں چل رہی، نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا ہے. فرمایا ایک شرط ہے کہ جو مجمع آپ کے ساتھ آیا ہوا ہو اس میں کوئی ایک فرد بھی کبیرہ گناہ میں ملوث مبتلا نہ ہو. اور آپ کے مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو اس وقت تک کبیرہ گناہ میں مبتلا. موسیٰ وہاں فرمایا کہ وہ مجمع سے الگ ہو جائے تو پورا مجمع دینداروں کا ہو جائے گا، نیک لوگوں کا ہو جائے گا، تو بارش برسا دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ایک شخص کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. علم غیب تو اللہ تعالیٰ کو ہے، ہر ایک کو اپنا حال معلوم ہے. جو ابھی تک کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے تو وہ مجمع سے الگ ہو جائے تاکہ بارش ہو جائے. ابھی سب دیکھ رہے ہیں کون الگ ہو رہے ہیں، کوئی ایک فرد بھی الگ نہیں ہوا اور بارش شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کیا، اللہ کوئی بارش شروع ہو گئی، ابھی تو کوئی ہٹا نہیں، الگ نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے توبہ کی. کیا جب توبہ کی گناہ کیا ہوا؟ ختم. اور توبے کا اعلان بھی ہر گناہ سے توبے کا اعلان ضروری نہیں. خلوت کے تنہائی کے گناہ ہو تو اس کا اعلان جائز ہی نہیں ہے. ہاں لوگوں کے سامنے اگر آپ نے غلط کام کیا ہے ان کو اطلاع کرو کہ میں نے تمہارے سامنے یہ فسق و فجور اور گمراہی کا کام کیا تھا، میں نے توبہ کی، تاکہ ان کی غلط فہمی اور بدگمانیاں ختم ہو جائیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا انہوں نے توبہ کی ہے اور کسی کو بھی پتا نہیں. ہم اور آپ آج یہ دو فیصلے کر لیں کہ پورے دین پر چلنا ہے اور موت تک پورے دین پر اور ہمیشہ موت تک چلنا. یہ فیصلہ کر لیں، آپ کیا بن گئے؟ جامع خلفائے راشدین کی یہ دعوت پورے عالم، یہاں کے اساتذہ کو بھی، یہاں کے طلبہ کو بھی، یہاں کے نمازیوں کو بھی، یہاں کے آنے والے مہمانوں کو بھی، اور پوری دنیا کے انسانوں کو یہ دعوت ہے کہ دیندار بنو
اور دیندار صرف نماز سے نہیں بنو گے. دیندار صرف روزہ رکھنے سے نہیں بنو گے. دینداری کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں. نمبر 1 پورے دین پر چلنا ہے. نمبر 2 موت تک چلنا ہے. یہ چیزیں پھر کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی ماحول. آج لوگوں نے ماحول کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بہت بڑا خدا بنایا ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ماحول کو بہت بڑا طاقتور بنایا ہے. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع سے رحمہ اللہ کا شعر ہے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں. اس شعر کا مطلب سمجھو. ہم کو مٹا سکے یعنی ہماری شرعی حیثیت کو، ہمارا جو شریعت کے مطابق چلن ہے، ہماری جو شریعت کے مطابق زندگی ہے، اس زندگی کو، اس چال چلن کو کوئی مٹھا دے، یہ ماحول میں دم نہیں. زمانے سے مراد کیا ہے؟ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں. دوسرا مسئلہ بتاؤ. ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں. پھر ترمیمات کر رہے ہیں. ہم سے زمانہ، فرمایا ماحول ہم کو دے کر کے چلے. ہم ماحول کو چلنے والے. سب سے بڑا خدا اللہ پاک معاف فرمائے، او باطل خدا جو مشرکین نے بنا رکھے. آج ہم اور آپ جیسے ایمان کے دعوے داروں نے اللہ تعالی کے مقابلے میں سب سے طاقتور جو معبود بنایا ہے. قرآن نے تو افریت من اتخذ الہ ہوا کو بھی معبود کہا ہے. مارشل قرآن میں اشکال اٹھایا ہے کہ خواہش کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا، اس کو تو کوئی معبود نہیں کہتا، تو قرآن نے معبود کیسے کہا؟ تو جواب یہ دیا کہ معبود اس کو کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ معبود. تو جو خواہش کی اطاعت کرتا ہے اس نے خواہش کو کیا بنا دیا؟ معبود بنا دیا. معبود کے سینگ توڑے ہوتے. جس کی اطاعت کرو گے وہ اس کو آپ نے کیا بنا دیا؟ معبود بنا دیا. تو ماحول کو آج کے لوگوں نے بہت بڑا معبود بنا دیا. آپ کو بتایا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر آج کے ماحول کے حساب سے آج کے ماحول کی ضرورت ہے. یعنی تصویر جو تھے گناہ ضرورت. اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانے میں ایسا ماحول آئے گا کہ گناہ کرنا اس ماحول کی ضرورت ہوگی. مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا. ماحول ہم نے اتنا کبھی مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام فرمایا ہے اس کو یہ کیا، اس کو یہ جائز ضرور سمجھتا ہے کہ اس کا کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر وہ مسلمان جی نہیں سکتے. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جب نبی اور رسول بنایا اور توحید کا پیغام دے کر اس کے تبلیغ کا حکم دیا تو اس وقت اللہ نے بتایا کہ ماحول کا مقابلہ کرنا ہے، ماحول سے متاثر نہیں ہو. مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. جاؤ اعلان کر لو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اس وقت مکہ مکرمہ کا
جزیرہ عرب کا ماحول توحید کا تھا، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا تھا، یا شرک اور کفر کا تھا؟ چھوٹا مشرک، بڑا مشرک، مرد مشرک، عورت مشرک، شرک کا ماحول ہے۔ خانہ خدا میں بھی انہوں نے کتنے بت رکھے تھے؟ 360، ہر دن کے لیے الگ بت۔ شرک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم کے آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں شرک کے ماحول میں توحید کی تبلیغ کیسے کروں، توحید کی آواز کیسے لگاؤں۔ شرک کے ماحول میں توحید کی آواز لگانا آسان کام نہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں دشواریاں کتنی ہیں، لیکن ماحول کو کوئی قیمت دی کہ شرک کے ماحول میں شرک کرنے کی ضرورت ہے، گمراہی کے ماحول میں گمراہی اختیار کرنا ضروری ہے۔ آج یہ مسئلہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ شیطان کو پتا ہے کہ اگر یہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے گا تو کسی وقت شاید اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے، شاید کسی وقت توبہ کی توفیق ہو جائے۔ اور جب یہ گناہ کو گناہ سمجھ کے نہیں کرے گا کہ یہ تو اب گناہ ہی نہیں رہا بلکہ اس کا کرنا ثواب ہے۔ ایک ملا نے کہا کہ تصویر کے ذریعے تبلیغ کرنا، تخلیق کے ذریعے سے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تبلیغ نہیں کی، کسی بھی مشرک بادشاہ کو جو تبلیغی خط لکھا ہے، دعوت نامہ دیا ہے، تو اس میں اپنی تصویر لگا کر کے نہیں بھیجا، کوئی تصویر تبلیغ نہیں کی، لیکن اس وقت تقوی کا تقاضا ہے، ان کا تقوی الگ ہے۔ قرآن کریم نے جس تقوی کا حکم دیا گیا ہے، اس تقوی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر منکر کو چھوڑو، پورے طور پر دین میں داخل ہو جاؤ۔ اور پورے طور پر داخل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر امر کو پورا کرو اور ہر نافرمانی سے بچو، کوئی ایک نافرمانی بھی نہ کرو۔ تو جب آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا تو اس کی قسمت میں پھر توبہ نہیں رہتی، یہ توبہ سے محروم ہو جاتا ہے، استغفار سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے، اس کو اندر جب بھی وہ گناہ کرتا ہے تو دل میں تردد، شک، اور اندر سے ایک آواز آتی ہے کام غلط کرتا ہے، کام تو غلط کرتا ہے۔ کسی نے کہہ بھی دیا غلط کام کر رہے ہو، اگرچہ وہ ظاہری طور پر اپنے دفاع میں کچھ جملے بھی کہہ لیتا ہے، لیکن جو گناہ سمجھتے ہیں تنہائی میں کہتے ہیں بات تو اس نے صحیح کی۔ ایک شخص ایک ادارے میں، سرکاری ادارے میں ملازم تھا، آج ملازمین ڈیوٹی نہیں کرتے، اسکول کا ماسٹر ہے اور اس کے 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، کوئی 2 گھنٹے کرتا ہے، کوئی 3 کرتا ہے، کوئی 4 کرتا ہے، اور تنخواہیں لے رہے۔ اور دفتروں میں، اداروں میں ملازمین ہیں، اب تو موبائل آ گئے تو گھنٹہ موبائل پر لگا ہوا ہے اور جو کام ہے وہ کام ایسے پڑا ہوا ہے۔ اب ہم اور آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ جتنا وقت آپ نے کسی بھی سرکاری ادارے کو یا غیر سرکاری ادارے کو دیا ہے کام کے لیے،
اور وہاں کام کے ہوتے ہوئے آپ موبائل میں مصروف ہیں اور کام نہیں کر رہے، تو جتنا وقت آپ نے کام چھوڑ کر موبائل میں لگے رہے، دوسری فضولیات میں لگے رہے، اس وقت کی تنخواہ حلال ہے حرام؟ حرام۔ تو ایک صاحب اچھے کام بھی، لوگوں کو نصیحت بھی کرتا رہا، تو کسی نے کہا کہ لوگوں کو نصیحت بھی کرتا ہے اور خود حرام بھی کرتا ہے۔ اس کو جب پتہ چلا، اس نے کہا بات تو صحیح ہے، بات تو اس کی صحیح ہے۔ دوسروں کو ہم نصیحت کرتے ہیں نیک بنو، حرام چھوڑو، حرام چھوڑو اور نیک بنو، تو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور خود کرتے نہیں۔ تو یہ جو دل میں کڑک ہے اور یہ سوچ رہے کہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، ایک دن توبہ کی توفیق مل جائے گی، اور ایسا ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے توبہ کی، اور جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا وہ توبہ کیا کرے؟ وہ تو کہتے میں ثواب کا کام کروں، اس کا انجام تو انہی لعنتوں میں جانا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف۔ تو دوستو، دیندار کے لیے دو فیصلے ضروری ہیں، پوری دین پر چلنا ہے اور کسی کے خوف کی وجہ سے، کسی لالچ اور طمع کی وجہ سے دین کو چھوڑنا ہے۔ اب واقعات آپ جو پرانے ہیں وہ تو سنتے رہتے ہیں کہ یہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں، ایسی دیندار، آپ اسلامی تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو ایسی دیندار لوگوں کی جمع غفیر ملی، لاکھوں، سارے صحابہ ایسے تھے، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام، ہر زمانے میں آپ ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو پورے دین پر چلتے ہیں، کسی خوف، کسی لالچ میں، کوئی دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو کسرا کو دیا تھا اور اپنے ہاتھ سے جا کر کے دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ کسرا نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پاڑ دیا کہ یہ کون ہے جنہوں نے میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور ایسا ہوا۔ تو یہ عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ رومیوں کے ہاتھ گرفتار ہوا۔ کیسر روم نے آزمانے کے لیے ان سے کہا کہ آپ اگر نصرانی بن جائیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کا بڑا اکرام کریں گے، اور آپ قتل سے بچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 1000 مرتبہ قتل ہو جاؤں یہ مجھے پسند ہے، اس بات سے کہ میں نصرانی بن جاؤں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کے کام فیصلے میں جلدبازی نہیں کرتا، پھر تو میں کہتا ہوں نصرانی بنو گے تو آدھی سلطنت بھی دے دوں گا، حکمرانے میں تمہیں شریک بنا دوں گا، مزے کرو۔ فرمایا آدھی کی بجائے پوری حکومت بھی دو، اور جو عرب کے پاس ہے وہ عرب کا پورا علاقہ مجھے دے دو، اور مجھے آپ یہ کہیں کہ ایک لمحے کے لیے ایمان چھوڑو، نصرانیت اختیار کرو، پھر واپس مسلمان ہو جاؤ، ما فعلتو، تو میں یہ بھی نہیں کروں۔ لالچ کی وجہ سے میں دین کو چھوڑوں نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے انہوں نے مختلف سزائیں دی،
ڈرانے کے لیے، اور آخر میں سب سے بڑی سزا یہ کہ ایک دیگ کو تیل سے بھر کر کے اس کو خوب گرم کیا اور ان کے سامنے ان کے ایک ساتھی کو ڈالا گیا، اندر جاتی کوئلہ بن گیا، ہڈی الگ اور گوشت الگ، دوسرا ڈالا گیا، تیسرا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیسر نے کارندوں سے کہا ان کے چہرے پہ نظر رکھو، تبدیلی آ گئی تو ڈالنا بند کرو، میرے سامنے پیش کیا جائے۔ پیش کیا گیا۔ کیسر نے کہا اب تو موت سامنے نظر آ گئی، اب تو نصرانی بن جاؤ۔ اس نے کہا پھر روتے کیوں؟ اس نے کہا رونا اس پر آیا کہ میرے پاس ایک جان ہے اور اس دیگ میں ڈالے جانے کے بعد وہ میری جان چلی جائے گی، وہ ابھی مسلسل بھوک اور سختیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی، کاش میرے پاس میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور میں ان جانوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں، تاکہ دنیا کو پتہ چلا جان دو تو اللہ کے لیے۔ یہ ہے صحابہ جو اس راستے پر گئے ہیں، پورے دین پر چلتے تھے اور کسی بھی صورت میں لالچ ہو یا خوف ہو دین کو نہیں چھوڑا۔ تابعین کے واقعات آپ سنیں۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، یمن میں اسود انسی کی جب حکومت آئی، مسلمانوں پر ظلم شروع کیا، تو یہ مسلمانوں کا رہنما تھا، بڑے مفتی تھے، بڑے عالم تھے، یہ مخالفت میں کھڑے تھے، تو ان کے لیے بڑی آگ جلائی اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ان کو لایا گیا۔ ایک بڑی چبوترے پر اسود انسی بیٹھا ہوا تھا، اس کے کارندے بیٹھے تھے، جس کو پیش کیا گیا۔ پھر اس سے کہا کیا تو اس بات پر ایمان رکھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں اور نبی ہیں؟ فرمایا ہاں مانتا ہوں، وہ اللہ کے نبی ہے، رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی بننے والا۔ انہوں نے کہا کیا اس بات کا بھی تو اقرار کرتا ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہوں؟ تو جواب میں کہا ان فی اذنی وقرا من سمع ھذا القول، میرے کان اس بات کی سننے کے لیے تیار ہیں۔ سامنے آ گئے، اس نے کہا پھر اس آگ میں تجھے ڈال دوں گا۔ اس نے کہا جو کچھ بھی کر، جو کچھ بھی۔ موجود لوگوں جو دیکھ رہے تھے کہ ابو مسلم خولانی کیسے پر اعتماد اور کیسے اطمینان اور سکون سے کھڑے ہو کر کے جواب دے، ایسی حالت میں بھی انہوں نے دین کو چھوڑا۔ اللہ دکھاتے ہیں، یہ صرف بعض لوگوں کا یہ اسلام پر اعتراض ہے کہ اسلام مطالعاتی مذہب ہے، عملی مذہب نہیں۔ کہتے تھیوری ہے، تھیوری، پریکٹیکل نہیں۔ یہ تھیوری پریکٹیکل ایسے لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ اگر میں نے کہا یہ مطالعاتی ہے اور عملی نہیں تو اس کو نہیں سمجھتے۔ یہ اسلام پر اعتراض ہے کہ اسلام تھیوری ہے، صرف مطالعہ کرو، پڑھو، باقی عمل نہیں، پریکٹیکل عمل نہیں۔ ہم کہتے ہیں اسلام پریکٹیکل عملی مذہب ہے۔ اصل اسلام وجود چاہتا ہے۔ ایک مسلمان جا رہا ہو، یہ جو جا رہا ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ اخلاق ہے۔ ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا قرآن کریم کیا ہے؟ اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ زندہ قرآن چل رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا مسلمان بنائے، ہمارے زبان ایسے ہو کہ یہ زبان قرآن ہے، یہ زبان ذکر ہے، یہ زبان اخلاق ہے، ایک زبان ایک شریف انسان ہے۔ ہماری آنکھیں ایسی ہو، ہمارے کان ایسے ہو، ہمارے ہاتھ اور پاؤں ایسے ہو، ہمارا وجود ایسا ہو جیسے اسلام کا وجود ہو۔ اسے پر تابعین کے آپ واقعات پڑھیں گے، آپ کو
سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا دین پریکٹیکل ہے یا تھیوری ہے. کئی بار سنا ہے، شاید پچھلی بار بھی سنا ہے، حضرت عامر بن عبداللہ التمیمی رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی تابعین میں سے، رات عبادت کرتے 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 آخر میں جو دعا شروع کی تو اللہ تعالیٰ سے کہے الہی انک تعلم، میرا رب میں پوری دنیا سے دل کی بات کو چھپا سکتا ہوں لیکن تجھ سے نہیں چھپا سکتا، تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے. الہی انک تعلم. ہاں پڑھو نا. ہاں لو ان الہی انک تعلم لو ان للدنیا كلها بما فيها. شاباش. لو كانت لي هذه الدنيا بما فيها، لو كانت لي هذه الدنيا بما فيها. کہ علماء کچھ یاد بھی کرو اللہ کے بندے، ورنہ کبھی ایسا الٹا کر کے پنکھی کے ساتھ تمہارے پاؤں باندھ لوں گا اور اس کو خوب تیز کروں گا تاکہ دماغ چکرا جائے. کبھی سزا بھی دینی چاہیے. لو کانت لی هذه الدنيا بما فيها، اگر مجھے پوری دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ مل جائے. ثم طلبت مني مرضات لك، پھر کوئی آ جائے کہ پوری دنیا دو، اللہ کی خوشی لے لو. لوهبتها لتعذبها، میں پوری دنیا دے دوں گا، اے اللہ تیری خوشی لے لوں. پوری دنیا اللہ کی خوشی کے مقابلے میں دینے کے لیے تیار ہے. جو اللہ کی خوشی میں پوری دنیا کو دینے کے لیے تیار ہے وہ دنیا کی خاطر، دنیا کی لالچ اور تمام اللہ کے حکم کو چھوڑے گا؟ کہاں چھوڑے گا؟ ہمارے حضرت مولانا محبوب اللہ صاحب برکات عالیہ آنکھ کی کراچی میں تشریف لا چکے ہیں. آنکھ کے آپریشن ہوا تو انہوں نے میری بات ہوئی فون پر تو فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک عجیب بات بتائی جو میں نے پہلی بار سنی کہ آپ چہرہ دھو بھی سکتے ہو اور آپ سجدہ بھی کر سکتے ہو. حالانکہ آنکھ کے آپریشن میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنے دنوں تک آپ نے آنکھ پر چہرے پر پانی نہیں لگانا، آپ نے سجدہ نہیں کرنا. اور انہوں نے کہا نہیں، آپریشن کے بعد سے وضو بنا سکتے ہو، بس اندر پانی مت ڈالو اور سجدہ بھی کر سکتے ہو. پھر فرمایا کہ 1 کروڑ ایک طرف ہو، سجدہ ایک طرف ہو، تو ہم تو سجدہ کریں گے، کروڑوں کو چھوڑیں گے. ہمارے دل میں سجدے کی قیمت کروڑوں سے بھی زیادہ ہے. یہ اللہ والے جانتے ہیں کہ ایک سجدہ اس کی کیا قیمت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پورے دین پر چلنے کا جو عہد کر چکے، فیصلہ کر چکے، ان کے دل میں ایک سجدے کی قیمت کروڑوں سے زیادہ ہے. تو پورے نماز کی کتنی قیمت ہوگی، پورے دین کی کتنی قیمت ہوگی. یہ آپ آئیں، اوپر سے آئیں، آپ حالات دیکھیں دیندار لوگوں کے، آپ کو پتہ چلے گا. ہمارے استاد محترم مفتی اعظم مفتی رشید احمد سے رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک جوان آیا، وہ ایک سرکاری ادارے میں ملازم تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے داڑھی رکھی. جب داڑھی رکھی تو اوپر کے افسر کو پتہ چلا تو اس نے مجھے بلایا کہ آپ نے داڑھی رکھی، اس کو کٹا دو. ہمارے ادارے میں اس کی اجازت نہیں. اس جوان نے کہا کہ اب یہ گلا کٹ سکتا ہے، یہ داڑھی نہیں کٹ سکتی. واہ، یہ ہے ایک دن کے لیے دیندار نہیں بننا، ہمیشہ کے. آج ایک نمونہ، کل دوسرے، کل تیسرا. پورے دین پر چلنا ہے اور موت تک چلنا ہے. اس نے کہا میں نے داڑھی رکھ لی، اب یہ گلا کٹ سکتا ہے لیکن داڑھی نہیں کٹ سکتا. کہتے ایک مہم پر نکلے ہوئے تھے تو انہوں نے اس مہم میں جو ان کے پاس عارضی جیل خانہ تھا اسے میں ڈال دیا. میں نے کہا جو کچھ بھی کر سکتے.
پھر مہم سے واپس آ کر کے مجھے قید خانے میں ڈالا، تجھے کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، تیری ملازمت ختم کر دی جائے گی اور تجھے گولی مار دی جائے گی۔ اس نے کہا جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، اب یہ داڑھی نہیں کٹی۔ یہ صحابہ رضوان کے زمانے کا واقعہ نہیں ہے، تابعین کا واقعہ نہیں ہے، آپ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ہم اور آپ ویسے ہجڑے بنے ہوئے ہیں۔ ہجڑے جانتے ہو؟ وہ ایک شخص کو شوق ہوا، ہم اور آپ کو بھی شوق ہوتا ہے، لیکن ہمت نہیں۔ اللہ ہمت اور حوصلہ دے، پھر شوق کی تکمیل ہوتی کہ میں اپنے بازو پر شیر کی تصویر گدواؤں گا تو یہ علامت ہوگی کہ میں ببر شیر ہوں، شیر کی طرح طاقتور اور پہلوان ہوں۔ تو وہاں گیا تو گدوانے والے نے سوئی چھپوئی، اس نے اوفو ٹھہر جاؤ، تکلیف ہو گئی، کیا بناتے ہو؟ اس نے کہا دم۔ اس نے پیچھے سے بنانا شروع کیا، دم بناتا ہوں۔ اس نے کہا دم کو رہنے دو، سمجھو یہ دم کا ٹش ہے۔ پھر اس نے سوئی چھپوئی، اوفو تکلیف ہو رہی، کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا اس کا پاؤں ٹانگ بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا سمجھو یہ لنگرش ہے۔ اس نے کوئی دوڑ لگانی، تصویر بھاگتی تو نہیں، زندہ شیر بھاگتا ہے، اس نے بھاگنا تو ہے ہی نہیں، چھوڑ۔ پھر اس نے شروع کیا، پھر ٹھہر جاؤ، تکلیف ہو رہی، کیا بنا رہے ہو؟ کہتا کان۔ کہتا سمجھو یہ کان کا ٹش ہے، بعض لوگ کتے کے کان کاٹ دیتے ہیں۔ پھر سوئی چھپوئی، ہاں یہ کیا بنا رہے ہو؟ آنکھ۔ اس نے کہا یہ تصویر ہے، اس نے کوئی دیکھنا، تصویر دیکھتی تو نہیں۔ اچھا اس نے کہا درمیان سے شروع کرو، پھر سوئی چھپوئی، کیا بنا رہے ہو؟ پیٹ۔ اس نے کہا اس نے کچھ کہا پر پیٹ میں ڈالنا، پیٹ کی کیا ضرورت ہے تصویر اس کو۔ اس نے کہا ایسا شیر تو ہم نے نہیں دیکھا جس کی نہ دم ہو، نہ پاؤں ہو، نہ پیٹ ہو، نہ آنکھیں ہو، نہ کان ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ تو ہمارا اور آپ کا اسلام بھی ایسا ہے جس میں تھوڑی سی تکلیف ہو نہ جی، حوصلہ اور ہمت نہ ہونے کی وجہ سے ہم خود سوچیں جہاں تھوڑی سی اسلام پر چلنے میں دقت ہے نہ کسی نے کہا تنخواہ تمہیں ملے گی، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نماز نہیں پڑھنی، جماعت سے نماز نہیں پڑھنی۔ ہم کہتے کوئی مسئلہ نہیں، جماعت چھوڑ دوں، جماعت چھوڑو گے۔ بھئی علماء سے پوچھو، کام کاج کے لیے، کمانے کے لیے جماعت کی نماز چھوڑنا جائز؟ آپ نے کیسے جماعت چھوڑ؟ بڑے نے کہا دیکھو جہاں بیٹھو، لیکن یاد رکھو کچھ لوگ میرا پوچھیں گے میں اندر۔ اس نے کہا وہ نہیں ہے، یہ جھوٹ آپ نے بولنا ہے۔ کہتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ 1% میں 10% جھوٹ بولوں گا۔ آپ کہہ دو نا کہ میں جھوٹ بولتے ہی نہیں۔ ایک مسلمان کا ایک حادثہ اس پر پیش آیا جس میں حکومتی اداروں میں گئے، پولیس کے اداروں میں، تو پولیس کے بڑے نے اس سے کہا، ایک اس کا دوست تھا کہ پولیس کا بڑا آتا ہے تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جیسے دوسرے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی دین کے اعتبار سے کسی مسلمان کو عزت دینا اور کھڑا ہونا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن دنیا کی خاطر کسی کے لیے کھڑا ہونا یہ گنجائش نہیں ہے۔ کہتا ہے تیرا کام کیسے ہوگا؟ اس نے کام ہو یا نہ ہو، کام کرنا نہ کرنا، کام کا ہونا نہ ہونا یہ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ لیکن میں شریعت کے حکم کو کیوں توڑوں؟ کہتے ہیں خوش ہو جائے گا، اور یہ خوش ہو جائے گا تو پھر تیرا کام کرے گا، تو یہ کام تو اللہ کرے گا اس کے بغیر، اور اللہ نے اس کا کام کیا بھی۔
اللہ نے اس کا کام کرا ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے. اب آپ نے فیصلے تو کر لیے. میں ابھی اعلان کروں کہ کس کس نے فیصلہ کیا. ہر ایک کہے گا ہم نے کیا کہ پورے دین پر چلنا ہے اور موت تک. فیصلہ تو کر لیا, لیکن اس فیصلے کو نبھانا, اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دنیا کو بنایا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں لائیں گے کہ آپ اس فیصلے میں سچے ہیں جھوٹے. آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ کتنا ہے؟ اگر آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ ہے تو آپ کامیاب ہیں. اگر آپ کے اندر ہمت حوصلہ نہیں تو آپ ناکام ہیں. تو اس جوان کو جنہوں نے داڑھی رکھی تھی کہاں گیا؟ جیل میں ڈالا گیا کہ تجھے کورٹ مارشل کر دیا جائے گا, تیرے ملازمت ختم کر دی جائے گی. یہ انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہو, ہر قسم کی سختی کے لیے, تکلیف کے لیے, مصیبت کے لیے تیار ہوں, پر داڑھی کٹانا یہ دین کو چھوڑنا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ کے خلاف ہے, یہ میں نہیں کروں. کتنے لوگوں نے مشورے بھی دی کہ پورا اسلام داڑھی میں ہے. آج کل لوگ کہتے پورا اسلام داڑھی میں ہے, پورا اسلام فلاں میں ہے. بھائی پورا اسلام داڑھی میں نہیں, لیکن اسلام میں داڑھی ہے یا نہیں؟ جب اسلام میں داڑھی ہے اور ہمیں پورے اسلام پر چلنے کا حکم ہے تو ہمیں داڑھی بھی رکھنا ہے. لیکن قرآن نے اعلان کیا ہے والعاقبۃ للمتقین. انجام کس کا ہے؟ بہتر انجام اہل تقویٰ کا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا, انجام اسی کا ہے. اللہ پاک نے اس جوان کو کامیابی دی, ملازمت بھی باقی رہی اور داڑھی بھی باقی رہی. چھٹی پر گھر گئے, پنجاب کے تھے. تو آج کل ہمارے ماحول میں شرعی پردہ بھی نہیں. بیوی کی بہن جس کو سالی کہتے ہیں, تو سالی کو بہنوئی سے پردہ ہے یا نہیں؟ سب جانتے ہیں پردہ ہے. لیکن آج کل سالیاں بہنوئی سے پردہ کرتی. یہ بھی جب چلے گئے تو پتہ چلا تھا کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے, گرفتار ہوا ہے, نوکری خطرے میں ہے, فلاں ہے فلاں ہے. جب چلے گئے تو سالیاں بھی آئی. اب یہ سر نیچے کر کے آنکھیں جھکا کر باتیں کر رہے. سالیوں کی طرف دیکھتا نہیں. نہ ہمارے ہم کو دیکھنا جائز ہے, ہم دن کسدن دیکھنا جائز ہے نہ. اس سے پہلے سالیوں کے ساتھ چرپائی پر بیٹھ بھی جاتے, ان کو دیکھتے بھی تھے, گپ شپ بھی لگاتے تھے. لیکن اب جب دل بدلتا ہے, جب انسان ارادہ اچھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اہل دل کا دل بنا دیتے ہیں. ان کے آنکھوں میں شرافت ڈال دیتے ہیں. وہ نعمت عطا فرماتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ حوصلے اور وہ ہمتیں اور وہ قوتیں اور وہ طاقت عطا فرما دیتے ہیں جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. تو ایک سالی نے کہا آپ تو بہت بدل گئے, آپ تو بہت بدل گئے. پہلے جب آتے ہماری طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھتے, باتیں کرتے اور دل لگی کی گفتگو ہوتی اور ہمارے ساتھ چارپائی بھی بیٹھ جاتے. آپ تو بہت بدل گئے. اب اس کا جواب آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا. اس کو وحی علم کہتے ہیں. جو علم تیرے پاس ہے, حدیث میں آتا ہے تم اس پر عمل کرو تو اللہ تعالیٰ وہ علم جو تیرے پاس نہیں تجھ کو عطا کر دے گا. جب ضرورت ہوگی تو اوپر سے شیخ پینے کا ارادہ تو کیجئے, آسمانوں سے میں منگائی جائے گی. گناہ سے بچنے کا ارادہ کرو, توفیق کی شراب اللہ آسمان سے بیچے گا. فرمائے میرے بندے تو ارادہ تو کر لو, میں توفیقات کی شراب آسمان سے بھیجوں گا, ایسی ایسی توفیقیں دوں گا تیرے تصور سے بالا تر ہوں. لیکن ارادہ تو کر لو. ہم گناہ سے بچنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے. ہم نے تو یہ سیکھ لیا کہ اس ماحول میں تصویر کی ضرورت, اس ماحول میں موسیقی کی ضرورت, اس ماحول میں جھوٹ کی ضرورت, اس ماحول میں رشوت کی ضرورت.
اس ماحول میں شراب کی ضرورت. اب تو مجھے خطرہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس ماحول میں متع کی بھی ضرورت ہے. شیعوں کا مذہب لے لو اور اختیار کرو. ضرورت گناہ کی ضرورت. اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلا، اس لیے اللہ پاک نے قیامت تک ان کو گناہ بنا کر کے حرام قرار دیا، اور ہم نے بیچ میں آ کر کہ اللہ سے یہ ماحول مخفی رہا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے. جیسے یہ ہتھیلی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے زمانے ہیں. کوئی زمانہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے. قانون ایسا بنایا جو ہر زمانے میں ہر ماحول میں چل سکتا ہے. یہ کہنا کہ اس ماحول میں یہ قانون نہیں چل سکتا، یہ اپنے ایمان کی خبر نہیں. اس ظالم کا اللہ پر اعتراض ہے. کہ گناہ کے بغیر اب مسلمان جی نہیں سکتا. مسلمان گناہ چھوڑے گا تو مر جائے گا، کوئی نہیں مرے گا گناہ کے بغیر. جو گناہ کے بغیر جیے گا اصل میں اسی کا جینا ہے، اسی کی عزتیں ہیں، اس کی رفعت اور ترقی ہے. اب جواب سنو. دینداروں کو اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کے قانون کا علم رکھنے والے ہیں اور اس علم پر عمل کرنے والے ہیں، جب ان کو اس کے علاوہ علم کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے علم عطا فرما. اس جوان نے کیا جواب دیا جب ایک سالے نے کہا کہ تو بہت بدل گیا؟ تو انہوں نے کہا بدلہ پہلے تھا. بدلہ کیا تھا؟ پہلے تھا. اب تو فطرت کی طرف آ رہا ہوں. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلامی طبیعت اور مزاج پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او یونصرانہ او یمجسانہ، ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. اس نے کہا بدلہ پہلے تھا کہ اللہ کا حکم ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ کا حکم ہے یا نہیں؟ کہہ لو ایمان والوں کو نگاہ نیچے رکھو، نہ محرم کو نہ دیکھو. اور میں دیکھتا تھا فطرت کے خلاف. فطرت یہ تھی کہ نہ دیکھو، اور میں بدل گیا تھا، میں دیکھتا تھا. اب جو میں نے دیکھنا پھر چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ فطرت کی طرف آ رہا ہوں. بدلہ پہلے تھا، اب فطرت کی طرف آ رہا ہوں. کتنا پیارا جواب دیا. اس لیے جو آدمی گناہ چھوڑ کر کے دینداری کی طرف آ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یار تو بھی بدل گئے. کس نے تم کو کہا خلفائے راشدین میں جایا کرو؟ یہ دارالجنون میں تم کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے مجلس میں تجھ سے 2 باتوں کا ارادہ کروائے. یہ تو تمہاری پہلی چارجہ ہے کہ بھائی پورے دین پر چلنا ہے اور موت تک چلنا ہے. تیرا دماغ خراب تو بدل گئے کیوں گئے؟ لیکن اللہ کریم، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی ایک انچے لے جاتا ہے خود جیبوں گریباں. کیسے آیا؟ جہاں ایک میرے پاس آئے تخصص کے لیے، انہوں نے کہا کہ آپ کا شاگرد، اچھا وہ بڑے عالم بھی تھے، اپنا مدرسہ تھا ان کا، مدرسے کی شاخیں بھی تھی. تو کہتا آپ کا ایک شاگرد میرے پاس مدرس تھا، تو جب بیٹھتی تصویر کی بات آتی وہ کہتے تصویر حرام ہے. میں نے کہا تو بچہ ہے، اس کے حرام ہونے کی بات نہ کرے. اور میں نے کہا تیرے استاد کے پاس کبھی جاؤں گا نہیں، لیکن کہتے کہ اللہ کی شان دیکھو کہ اب تیرے پاس آ کر کے تخصص کر رہا ہوں. میری ماشاء اللہ نیک علماء نیک ہیں. غلط فہمیاں اور ان کی غلط فہمیاں دور ہو گئی. اس نے مسئلہ سمجھا، سیکھا، پھر ساتھیوں کو لکھ رہا ہے کہ واقعی تو بہت بڑا گناہ ہے، ہم نے جو کیا غلط اور ہمیں صحیح کرنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے، ساتھیوں سے کہنے لگے. تو اسی کو کہتے ہیں نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کنچے لے جاتا ہے خود جیبوں گریباں. پتہ نہیں کیسے آئے، یہ قدم اٹھتے نہیں
لٹائے جاتے ہیں. میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کر تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا نہ اسرار محبت نہیں سمجھایا گیا ہوں. کن نے ارادہ کیا 2 باتوں کا؟ ہاتھ اٹھائے, سب نے کیا. الحمدللہ اللہ اس پورے مجمع کو اللہ والے بنا اور اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور اللہ پاک آزمائشوں سے محفوظ فرمائے اور آ جائے تو اللہ تعالیٰ حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے. ہی جڑے اور بھی ہمت لوگوں کی فہرست سے ہم کو نکالے. آخر الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ قدم قدم ہم کو نیک بنا, صالح بنا, اخلاص عطا فرما. تجھ سے بڑا کوئی نہیں, تیرا دین سب سے بڑا ہے. اس بڑے دین کی افادت میں, اشاعت میں, تبلیغ میں آج تک ہم سے جو ہوتا ہے اس کو معاف فرما, معاف فرما, معاف فرما. آئندہ کے لیے اس کی صحیح تبلیغ اور افادت کے لیے ہم کو قبول فرما, ہمارے صلاحیتوں کو قبول فرما. اور یا اللہ جو استعدادیں اس دین کی افادت اور اشاعت کے لیے ضروری ہے وہ عطا فرما, عطا فرما, عطا فرما. قدم قدم پر ہماری مدد فرما, قدم قدم پر ہمارے نالائقیوں کو معاف فرما. روحانی جسمانی تمام بیماروں کو ہم سب کو شفاء کامل عاجل مسلمین عطا فرما. یا اللہ مسلمان پوری دنیا میں جہاں بھی پریشان ہے تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما. یا اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما, ہدایت مقدر میں نہ ہو نیست و نابود فرما, عبرتناک سزا عطا فرما. یا اللہ عزت حلال روزی, عزت کی روزی, برکت کی روزی, وسعت کے ساتھ, سہولت کے ساتھ, دل کی سخاوت کے ہم سب کے لیے مقدر فرما. حرام اور ذلت کی روزی سے بچا. اپنی ذات پر کامل یقین, اعتماد, توکل, بھروسہ عطا فرما. غیر اللہ سے طمع, لالچ, امیدیں رکھنا یا اللہ ہمارے منقطع فرما, منقطع فرما, منقطع فرما. اس بیماری سے ہم کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں یہ گئے تھے, اللہ سب کی عمروں کو قبول فرما, عبادت قبول فرما. یا اللہ حرمین شریفین کو 100% شریعت اور سنت کے مطابق عبادات سے آباد فرما, آباد فرما, آباد فرما. تصویر, بے پردگی وغیرہ جتنے بھی منکرات ہیں سب سے پاک فرما, پاک فرما. وہاں کے حکمران اور ائمہ نے جو وہاں حرمین میں خلاف شرع کام شروع کیے ہیں ان کو اس سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اگر اس کے مقدر میں نہیں ہے ان کو ہٹا کر سزا دے کر ان کی جگہ پر نیک اور صالح حکمران اور ائمہ کو مقرر فرما, مقرر فرما, مقرر فرما. اللهم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آج تک تیرے نیک بندوں نے جتنی دعائیں مانگی ہے قیامت تک مانگتے رہیں گے, وہ تمام دعائیں سب کے ہم نے قبول فرما, قبول فرما, قبول فرما. وصلی اللہ علیہ وسلم. آمین آمین.